کل کے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سنی کہ کچھ صحابہ کرام یا جو معذور تھے وہ کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور احتیاط کرنا بھی ان کا بنتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اس جیسی آیت کہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا یہ حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے، تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے۔ مثلا نابینا آدمی وہ اس لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں یا گن محسوس کریں، میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اور دوسرے لوگ بس اوقات اس وجہ سے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ ظاہر بات ہے جب اکٹھے کھانا کھائے تو سب کا حق برابر ہوتا ہے، اور نابینا آدمی اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کم کھائے اور ہم زیادہ کھا دیں، اس کا حق ہماری طرف آ جائے۔ اتنی زیادہ محتاط زندگی، تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی کہ آپ ایسی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا، اور اتنی زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں اس معاملے میں۔ جب اکٹھے کھائیں تو آپ فلاں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، اکٹھے بھی کھائیں، اکیلے بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ادب یہ بتایا کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے گھر والوں کو سلام کرنا، چونکہ کھانے کے متعلق ہے تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ کھانے کے آداب جو ہیں وہ بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا ان کا بھی مذاکرہ ہو جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے کہ ہم نے رزق کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اکرم الخبز، اپنے رزق کی روٹی کی قدر کرو، اس کو عزت دو، ہم لوگوں نے عزت نہیں دی بلکہ جو سالن بچا، جو روٹی بچی، جو زہر ٹکڑے ہوئے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جو بے حرمتی کھانے کی ہوتی ہے سب لوگوں کے سامنے ہے، جو بچا ہوتا ہے کیا اس کی توہین ہوتی ہے سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ رزق کی ناقدری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کو کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو اس کے آداب سیکھنے کی۔ تو یاد رکھیں کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، پہلی سنت بھی یہ ہے کہ کھانا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اس بات میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اس طرح اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے کہ ان کو سمجھانا ہے کہ حرام کا لقمہ کہیں وہ کھانے کی عادی نہ بن جائے، وگرنہ اس کی بہت زیادہ نحوستیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے لوگوں پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو پاکیزہ کھانے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یاد رکھیں کھانے کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی روحانیت ہوتی ہے۔ جو نیک اور پاکیزہ کھانا ہوگا، صاف ستھرا کھانا ہوگا، اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے، ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ اسی لیے وجہ سے ہمارے بزرگوں کے معاملات میں آتا ہے کہ بس اوقات اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے تھے کہ اس سے بھی نحوست آتی ہے کھانے کا۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی کبھی انہوں نے بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ یاد رکھیں بے نمازی کی بہت زیادہ نحوست ہوتی ہے، ہم لوگ تو نہیں سمجھتے اس کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں دوسرے مسلمان پریشان نہ ہو۔ اتنی زیادہ ہم نے کبھی نماز کو بھی بہت ہلکا لیا، کبھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا زندگی کا اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کتنا زیادہ محتاط تھے، رزق حلال وہ ہمیشہ اسی کی تلاش میں رہتے، اسی کو کھاتے، حرام بلکہ مشکوک سے بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے، اس کے پیچھے بھی نہ بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے گھر میں ایک مرتبہ صدقے کا کچھ مال آیا تو حسن و حسین یہ دونوں لاڈلے کھیل رہے تھے، کسی نے اٹھا کر ان میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا کہ بیٹا یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے۔ منہ سے نکال لیا، حالانکہ بچے تھے، کیا پتہ تھا، ان پر کوئی گناہ بھی نہیں تھا، ویسے بھی جنت کے شہزادے تھے، کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا، کوئی گناہ نہیں تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ منہ میں انگلی ڈال کر اس کو باہر نکال رہے ہیں، کہیں یہ حلق کے اندر نہ چلی جائے اور یہ جسم کا کوئی جزو کوئی حصہ نہ بن جائے۔ اتنی زیادہ احتیاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں خود بھی، اور اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، حرام سے ہم نے بچنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک دوست نے دعوت کی، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اس اللہ کے بندے نے بتایا کہ یہ جو مال تھا نا، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے میں گانے وغیرہ گاتا تھا، یہ اس کا مال ہے جو میرے پاس ہے، تو کسی آدمی سے میں نے لینا تھا، اس نے اب دیا تو میں نے آپ کی دعوت کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے بندے تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا ہے، یہ حرام کا مال یہ مجھے کھلا دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پانی پی رہے تھے گرم پانی، اور انگلی مار کے گلے میں کیا کر رہے تھے، اتنا زیادہ تنگ ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک سائل نے پوچھا، حضرت کیا ہو گیا، بے خبری میں تو کھایا ہے، آپ کو کون سا پتا تھا، لا علمی میں اگر بندہ کھا بھی لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے، نہیں میں اس کو باہر نکال کر رہوں گا، ایک ذرہ بھی جب تک میرے پیٹ میں ہے میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ بار بار کیا پانی پیتے اور کیا کرتے، پانی پیتے اور کیا کرتے، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا کہ یہ حرام کا لقمہ کہیں میرے پیٹ کے اندر نہ رہ جائے۔ اتنی زیادہ احتیاط۔ آج ہم لوگ بھی ذرا سوچیں، ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہم کما رہے ہیں اور کیسے کھا رہے ہیں، کیا ہم نے یہ احتیاط کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ رزق میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ حرام کی کتنی زیادہ نحوست ہوتی ہے؟ جو حرام اولاد کو کھلاتا ہے، اولاد کبھی بھی والدین کی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ جو حرام سے پلی بڑی جوان ہوئی ہے، اس سے مت توقع رکھیں کہ یہ ہمارا سہارا بنے گی، ہماری فرما بردار اطاعت گزار بنے گی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حلال کھلائیں، خود بھی کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں، پھر دیکھنا اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے۔ جب بندہ حلال رزق کھاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے روحانیت عطا ہوتی ہے، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ آج ہم عبادتوں سے دور کیوں ہیں، ذکر سے غافل کیوں ہیں؟ ہم احتیاط نہیں کرتے ایسے معاملات میں، بس ہم کہتے ہیں کہ ملنا چاہیے جہاں سے بھی ہے، جیسا کیسا بھی ہے، بس کثرت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا ایسا کاروبار ہے جو حرام آمدنی ہے، سودی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اس کو بھی چاہیے ذرا ہمت کر کے اس حرام کو چھوڑ دے، اور یہ مت سوچے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ رب العزت کھلانے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ کے ڈر سے خوف سے حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا خود وعدہ ہے، صرف طلاق میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسے وعدے فرمائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بند راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایسی جگہوں سے اسے رزق دیتے ہیں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت حرام چھوڑنے کی وجہ سے حلال اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ کبھی اس نے حرام بھی اتنا نہیں دیکھا ہو۔ کوئی بندہ ہمت کر کے تو دیکھے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو بندہ بھی اللہ کے لیے یہ حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، آسانی مہیا۔ کتنی بڑی یہ نعمت اللہ رب العزت کی۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، حرام چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بہت بڑا اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارا ایک سٹینڈ لینے کی وجہ سے، حرام چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اور اللہ نے یہ باتیں جو کی ہیں بالکل سچے وعدے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں، سب سے زیادہ سچے اپنی بات میں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ وعدے اس لیے فرمائے تاکہ ہم حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ جائیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ کہاں سے کھائیں گے۔ اگر ہم نے حرام چھوڑ دیا، سودی کاروبار چھوڑ دیا، کہاں سے کھائیں گے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ اے لوگوں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کے واسطے سے تمہیں رزق دیتے ہیں۔ کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العزت اوروں کو رزق عطا فرماتے، فرمایا کہ یرزقون وترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق بھی ملتا ہے، تمہاری مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہ وعدے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے فرمائے۔ اب دیکھیں وہ اللہ کی ذات جو ساری مخلوق کو رزق پہنچا رہی ہے،
کافروں کو بھی، اپنے نافرمانوں کو بھی، جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اللہ نے ان کا بھی رزق بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھلا رہے، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کو کھلانے والی ذات کیا امت محمدیہ کو بھوکا مار دے گی؟ جو اللہ کے حکم پر چلنے والے اس کو بھوکا مار دے گی؟ جو ذات کتے اور خنزیر کو کھلا سکتی ہے وہ بطریق اولا احسن انداز میں، اچھے انداز میں اس حضرت انسان کو، جو خاص طور پر اللہ کے محبوب کی امت میں سے، اس کو عمدہ طریقے سے اللہ کھلائے کہ ذرا اللہ کی طرف ہم توکل کر کے تو دیکھیں، اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اس معاملے میں اللہ کی ذات ہمیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے کہ ہمیں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب جس کو ہم نے فراموش کر کے رکھا ہے وہ ہے حلال کھانا، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور حلال کی جب ہم کھائیں گے نیت کر لیں گے، ارادہ کریں گے، دیکھنا پھر کیسی روحانیت دل میں آئے گی اور کتنا عبادت میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا ہمیں اللہ کی عبادت میں، اور ہمارا دل مزید اللہ کا ذکر کرنے کو چاہے گا۔ لیکن جب حرام ہوگا تو یاد رکھیں پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ کل بھی حدیث آپ نے سنی کہ حرام کھانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حرام چھوڑ دو، حلال کھاؤ تو مستجاب الدعوات، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ تو ہماری دعائیں آج ہم مانگتے قبول نہیں ہوتی، ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، اور بڑی مشکل سے اٹھ کر، جو نمازی ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے اٹھ کر آتے ہیں، کوئی شوق نہیں ہے، تو تھوڑی سی معاملہ ہو گیا تو سستی ہو جاتی ہے، کبھی نیند آ گئی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ کیوں ایسا معاملہ ہے؟ ہم ذرا اپنے کھانے پہ غور کریں۔ جب پاکیزہ کھانا ہوگا، ہر اعتبار سے حلال ہوگا، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے، لطف آئے گا۔ تو کھانے کا سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ یہی ہماری معراج ہے اور یہی زندگی ہے۔ جب اس بات پر ہم آ جائیں گے، یہ تھوڑا سا امتیاز کر لیں گے، تو کافر اور مسلمان کے کھانے میں بھی فرق ہو جائے گا، اور ہمارا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔